الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وَإِنِ امْرَأَةٌ اور اگر عورت خافت من بعلہا ڈرتی ہو اپنے شوہر سے نشوزاً زیادتی کی وجہ سے او اعراضاً یا بے رغبتی کی وجہ سے فلا جناح علیہما پس نہیں ہے حرج ان دونوں پر ان یصلحا بینہما یہ کہ کر لیں وہ آپس میں صلح والصلح خیر اور صلح میں خیر ہے بہتری ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ اور مسلط کر دیا گیا ہے جی پر لالچ مسلط کر دیا گیا ہے جی پر لالچ ڈال دی گئی ہے دلوں میں ہرس ڈال دیا گیا ہے دلوں میں لالچ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا اور اگر اچھائی کرو تم اور ڈرو تم فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ پس بے شک اللہ تعالی ہے خبر رکھنے والا بِمَا تَعْمَلُونَ جو تم عمل کرتے ہو وَلَن تَسْتَطِيعُوا اور نہیں طاقت رکھتے تم ان تعدلوا یہ کہ عدل کرو تم بین النساء عورتوں کے درمیان ولو حرصتم اگرچہ تم ہرس کرو اگر تم تمنا کرو فلا تمیلوا پس نہ جھکو تم ایک عورت کی جانب کل المیل مکمل طور پر فتذروها کہ چھوڑ دو تم اس دوسری عورت کو کل معلقہ جیسے کہ وہ لٹکی ہوئی ہے وَإِن تُصْلِحُوا اور اگر تم صلح کرو
اور بچو تم اللہ کی نافرمانی سے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بس بے شک اللہ تعالی ہے مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ میاں بیوی کے باہمی معاملات اور گھریلو زندگی قرآن حکیم نے یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ یاد فرما لو کہ گھر کی چار دیواری سے ایوان سلطنت تک ہر قانون اور ضابطہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ یہ جنگ کی کتاب نہیں، یہ فقط نماز روزے کی کتاب نہیں، یہ فقط حلال و حرام کو بیان کرنے والی کتاب نہیں۔ انسان کی آنکھ کھلنے سے انسان کی آنکھ بند ہونے تک، غریب کی غریبی سے فرما روا و بادشاہ کی سلطنت و بادشاہت تک، اگر قرآن پاک نے عظیم پیغمبر و بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کو بیان کیا ہے نا، تو صرف بادشاہوں کے تذکرے قرآن نے نہیں کیے، بلکہ قرآن نے ان کو بھی بڑے پروٹوکول کے ساتھ بیان کیا ہے، جن کے بارے میں اہل مکہ کہتے تھے کہ ہماری توہین ہے ان غرباء کے ساتھ بیٹھنا۔ فرمایا میرے نبی آپ کو میں یہ حکم دے رہا ہوں، لا تعدوا عیناک عنہم، ان سے آپ کو اپنی نظریں ہٹانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہر معاملے کو قرآن لیتا ہے اور اسے لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہے اور لوگوں کی اصلاح کرتا ہے۔ یہ لفظ جو نشوز آیا ہے نا آج کے سبق میں، یہ 5ویں پارے میں اس سے پہلے بھی آ چکا ہے۔ وہاں تذکرہ ہے عورت نافرمان ہونے لگے، زیادتی کرنے لگے، یہاں تذکرہ ہے مرد زیادتی کرنے لگے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، عورت کو ڈر ہے کہ میرا گھر والا یا تو زیادتی کر رہا ہے، گالی گلوچ دیتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، مارتا ہے، او اعراضاً، یا توجہ نہیں کرتا، کنارہ کشی کر رہا ہے، بے رغبتی کر رہا ہے۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، ڈر ہے خاتون کو زیادتی کا یا بے رغبتی کا، تو قانون و ضابطہ یہ ہے کہ ان یصلحا بینہما صلحا، دونوں بیٹھے اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں، سلجھانے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں ہے کہ فرق لگاتے راستے جدا کر لیے، نا، ایسا نہیں۔
بلکہ قرآن نے کہا یصلح بینہما صلحا، آپس میں بیٹھ کے معاملات طے کر لے، سلو کر لے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپس میں بیٹھے، کسی تیسرے چوتھے کو مت بٹھائیں، ایسے نہ ہو کہ معاملہ بنتے بنتے الجھنے لگ جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کبھی یوں ہوتا ہے کہ باہر سے پڑھنے والے معاملہ الجھتا ہوا بنا دیتے ہیں، بن جاتا ہے اور سمر جاتا ہے، اور کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ باہر کے لوگ سنورنے والے معاملے کو بگاڑ دیتے ہیں، الجھا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ باہر کے لوگوں کو بعد میں لے کے آنا، جب تم سے معاملہ حل نہ ہو۔ بعد کے لوگوں کو داخل مت ہونے دینا جب تمہیں ایک دوسرے کی بات سمجھ میں نہ آئے، بلکہ سب سے پہلے کیا ہے؟ این یصلحا بینہما، آپس میں معاملہ طے کرو۔ ٹھیک ہے جی؟ 5ویں پارے میں ابتدا میں ہم یہ مسئلہ پڑھ چکے ہیں، وہ پھر اشارہ کرتا ہوں۔ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، لڑائی بڑھ گئی ہے، ایک نگران مرد کی جانب سے آ جائے، ایک نگران عورت کی جانب سے آ جائے۔ ان کی لڑائی طول پکڑ چکی ہے، آپس میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، معاملہ فہمی کی جانب نہیں آتے، آپس میں اکٹھا بیٹھ کے بات چیت نہیں کرتے۔ مرد کو نفرت ہو گئی ہے یا عورت کو حد سے زیادہ نفرت ہو گئی ہے، تو فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، عورت کے گھر میں اور مرد کے گھر میں جو سرکردہ بندے ہیں، ایک ایک بندے کو بٹھا کے معاملہ طے کر لیا جائے۔ لیکن یہ اس وقت کرنا ہے جب آپس میں معاملہ طے نہ ہو۔ سمجھ آ گئی نا جی؟ اور راز ہے نا، دوسروں تک بعد میں لے کے جاؤ، پہلے خود کوشش کرو کہ حالات ٹھیک ہو جائے۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، جدائیاں اچھی شے نہیں ہوتی، مل بیٹھ کے رہنا، سلو کرنا، یہ اچھی چیز ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھے، وہ یہ ہے کہ کبھی آپس میں مزاج نہیں ملتے، کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں آپس کے ذاتی اختلافات کی۔ عورت خوش مزاج ہے، مرد بد زبان ہے، مرد خوش مزاج ہے، عورت بد زبان ہے، معاملہ نہیں بن پائے گا۔ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما احسنکم اخلاقا لأہلی، بہتر بندہ تم میں، عمدہ بندہ تم میں وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے عمدہ ہو۔ یہ سمجھ، بیر پرے عہدہ بندہ، پنچایت کا بندہ، ٹھیک ہے، بڑا باتونی، بڑا میٹھا، لیکن جب گھر کی چار دیواری میں قدم رکھتا ہے تو گھر کے افراد سہم جاتے ہیں کہ انسان نہیں، کہیں سے درندہ جنگل سے نکل کے ہماری گلیوں میں آ گیا۔ نہیں سمجھے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں عمدہ بندہ، اخلاق والا بندہ، اچھا بندہ وہ نہیں ہے جو گلی بازار اور پنچایت میں بڑا عمدہ، بلکہ کسی کی اچھائی دیکھنی ہے نا تو گھر والوں میں دیکھو، بیٹے کو کیسے بلاتا ہے، بیٹی سے بات کیسے کرتا ہے، بیوی سے بات کیسے کرتا ہے، باپ دادا اور والدہ سے بات کیسے کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بندہ عمدہ۔
گھر میں بد اخلاق ہو، بیر کی چار دیواری میں پھول بھی زبان سے گرائے نا، اس ظالم پہ مت اعتماد کرے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو گھر میں اچھا ہے وہ اچھا ہے۔ تو قرآن نے مرد و عورت کو یہ کہا ہے کہ آپس میں معاملات طے کر لو، طلاق نہیں ہونی چاہیے، بیٹھ جاؤ اکٹھے۔ مرد کو ضرورت ہے تو وہ اپنا کوئی حق چھوڑ دے، عورت ہے تو وہ اپنا کوئی حق چھوڑ دے۔ کسی بندے نے تو کمزوری دکھانی ہے، نرمی کرنی ہے نا، اپنی اپنی ضد پہ قائم رہیں گے تو معاملہ تو نہیں بنے گا، بلکہ کسی کو نرم ہونا پڑے گا۔ عورت ہے حق مار معاف کر دے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اپنے اخراجات کے لینے میں کمی کر دے، کوئی نہ کوئی سہولت میسر کرے، صلح کو ترجیح دو، والصلح خیر۔ وَأُخْزِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، دلوں پہ لالچ مسلط ہو گئی ہے نا۔ جس وقت عورت حق مار چھوڑ دے گی یا اپنے خرچے میں سے کچھ کم کر دے گی تو مرج میں لالچ ہو سکتا ہے، لالچ کی وجہ سے وہ طلاق نہ دے، نباہ ہو جائے۔ فرمایا لالچ ہے، اس لیے کوئی نہ کوئی نفع کا بندوبست ہو جائے، کسی کی طرف سے کوئی نرمی ہو جائے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، لیکن اس کے باوجود بھی اچھائی اور بہتری کو ترجیح دو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو۔ اللہ کو تمہارے سارے کاموں کی خبر ہے، کسی کا کوئی کام اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، دو عورتیں ہیں نکاح میں، تین ہیں نکاح میں، یا چار ہیں، تم جتنی بھی کوشش کرو عدل کرنے کی، مکمل عدل کوئی نہیں کر سکتا، کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ مکمل عدل کر لے، ہو ہی نہیں سکتا، انسان ہے۔ لیکن مکمل عدل نہیں کر سکتے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کی جانب زیادہ رجحان ہو جائے اور دوسری کو چھوڑ دو۔ ہیں دونوں بیویاں، دونوں سے نکاح ہوا ہے، ایک کی جانب توجہ زیادہ ہے، ایک پر خرچ زیادہ ہے، ایک کے لیے وقت زیادہ ہے، اور دوسری جو ہے تَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، جیسے کوئی چیز لٹکا دی جاتی ہے، نہ ادھر کی رہ گئی نہ ادھر کی، نہ گھر والے سے فائدہ نہ پیچھے جانے کے قابل۔ ایسا نہیں کرنا۔ عدل تم مکمل نہیں کر سکتے لیکن کوشش ضرور کرنی ہے، ایک طرف جھکنا نہیں، برابری۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ملتا ہے، ایک شاگرد یا مرید خربوزہ لے کے گیا، دو خربوزے وزن میں برابر۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دو نکاح، دو گھر والیاں موجود ہیں، اور خربوزہ برابر وزن کا ہے، دو تھیلے ہیں۔ اندازہ کیجئے، حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دونوں میں ایک تھیلا ایک گھر دوسرا ایسا نہیں کیا، بلکہ ادھر کا بھی خربوزہ لیا، اسے برابر کاٹا، ادھر سے بھی خربوزہ لیا، برابر کاٹا، اور دونوں کا ایک ایک حصہ ایک اہلیہ کو اور دوسرا ایک ایک حصہ دوسری اہلیہ کو بھیجا۔ تو لانے والے نے کہا حضرت مجھے پتا تھا آپ کے عدل و انصاف کا، اس لیے میں برابر وزن کے لے کے آیا۔ حضرت تھانوی نے فرمایا تم نے اپنی کوشش پوری کی ہے، لیکن اگر ایک میٹھا ہوتا ایک پھیکا ہوتا خرابی ہو گئی نا۔ اب میں نے دونوں کو آدھا آدھا کیا ہے تاکہ دونوں گھروں میں آدھا، اگر ایک میٹھا ہے ایک پھیکا ہے
تو ہر گھر میں آدھا میٹھا اور آدھا پھیکا چلا جائے گا۔ یہ احتیاط ہے جی عدل کی۔ لیکن وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم سلو کرو، اچھائی کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے ڈرتے رہو، تو جو کمی کوتاہی ہو جائے گی نا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ مغفرت کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر عورت خافت من بالها، ڈرتی ہو اپنے گھر والے کی زیادتی سے، نشوزن زیادتی، او اعراضن یا بے رغبتی سے، فلا جناح علیہما، پس حرج نہیں ان دونوں پر، ان یصلحا بینہما، یہ کہ کریں وہ آپس میں سلو، سلو میں خیر ہے۔ وَأُخْذِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور ڈال دی گئی ہے دلوں کے اندر ہرس، اور اگر اچھائی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک اللہ خبر رکھنے والے ہیں تمہارے اعمال کی۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور نہیں طاقت رکھتے تم، ان تعدلوا بین النساء، یہ کہ کامل انصاف کرو تم عورتوں کے درمیان، ولو حرصتم، اگرچہ تم چاہت کرو، ہرس کرو، فلا تمیلوا کل المیل، پس نہ جھکو تم ایک جانب مکمل طور پر، فتذروها، کہ چھوڑ دو تم اس دوسری بیوی کو، کل معلقہ، جیسے لٹکی ہوئی، وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم سلو کرو، درستگی کرو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ مغفرت کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔